وعلیکم السلام. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر میں آپ کو تلاوت کے لیے بتاؤں گا جب اسٹارٹ کرنا. گیسٹ اسپیکر آ جائے تو پھر ہم السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. ٹور کی طرف سے آج کا یہ سیشن راہ راست آرگنائز کیا گیا ہے، جس میں ہم تزکیہ نفس کے بارے میں بات کریں گے. تو اس سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں محمد حماد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. تو آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے تزکیہ نفس. یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے. تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں تزکیہ نفس کا، اور پھر جو ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں وہ اسے اچھے سے ایکسپلین کریں گے.
تو تزکیہ نفس اصل میں انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں اور بے احتیاطیاں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور نفس کی اس خرابی پر متوجہ رہنا اور اس کی صفائی سے غفلت نہ برتنا ہی تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے سوال دیتا ہوں کہ ایک باغ ہے، اس میں بہت سارے پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، تو ان پھلوں کے درخت کے نیچے گھاس اگاتی ہے، تو جو مالی ہوتا ہے وہ اس گھاس کو فوراً سے کاٹ دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ درختوں کا فائدہ اسی چیز میں ہے۔ تو انسان کی جو اصل ترقی ہوتی ہے، جو چیزیں اس ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، انہیں ہٹانا ہی تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو اسلام کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی 4 سے 5 اقسام بھی بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی ہے کہ ہم اپنی فکر کو پاک رکھیں، ہم اپنی سوچ کو پاک رکھیں، ہم اس سے سیدھے راستے کے بارے میں سوچیں، اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں اور برے کاموں کے بارے میں نہ سوچیں۔ دوسرا تزکیہ جو اسلام میں بیان کیا گیا ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تزکیہ قلب ہے اور تزکیہ روح ہے۔ تو میں اپنے گیسٹ اسپیکر کو بلانے سے پہلے ان کا ذرا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلتا ہوں کہ جو ہیں یہ صاحب قاضی قاضی ارباب احمد، یہ پریزیڈنٹ ہیں قاضیز یوتھ وائس کے، ایک بہت اچھے نیشنل ڈیبیٹر ہیں، بہت اچھا ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، بہت ساری آرگنائزیشنز کے لیے یہ کام بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹی وی ہوسٹ ہیں، ایک بہت اچھے پوئٹ اور ایک بہت اچھے رائٹر بھی ہیں۔ تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ آئیں اور ہمیں تزکیہ نفس کے بارے میں مزید بیان کریں۔ سب سے پہلا سوال جو میرا ان سے یہ ہے کہ یہ تزکیہ نفس کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ جی قاضی ارباب احمد صاحب۔ السلام علیکم، ہوپ سو آپ تمام عزت مآب شخصیات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں جتنے بھی یہاں پہ معززین ہیں ان سے کہ میں لیٹ ہوا۔ وہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہے 1 مئی، تو آج ہماری افطار تھی مزدور طبقے کے ساتھ، تو اسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، اس کے لیے معذرت۔ وقت کی بہت قلت ہے تو میں اپنے موضوع کی طرف میں ابھی بڑھوں گا۔ جیسا کہ ابھی بھائی نے محترم، ان کا نام میرے مائنڈ میں نہیں آیا، انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی سے اس کا جو نا شارٹ کٹ میننگ بتا دیا۔ دراصل اگر بات کی جائے نا تزکیہ نفس کی، تو یہ جو لفظ ہے نا تزکیہ، یہ لفظ ہے عربک ورڈ ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی شخصیت کو طہارت سے، ٹھیک ہے، پاک اور صاف رکھنا۔ اب جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ میں ایک حدیث بھی کوٹ میں کروں کہ اللہ رب العزت کے حبیب آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا، تو اللہ رب العزت تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ہاں بالکل، میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا، مگر میں نے اس کو مسلمان کر دیا۔ سو اٹس ڈیپینڈ آن اس کہ ہم کیا اپنے نفس کو اتنا جہاد اس سے کریں کہ ہم اپنے ساتھ جو شیطان ہے ہمارا، ہم اس کو پاک اور صاف کر لیں۔ جیسا کہ بھائی نے محترم نے بتایا کہ اگر ایک وہ پھول آپ اگاتے ہیں تو جب اس کے ارد گرد فالتو جب گھاس اگ آتی ہے نا، تو اس کو جو کاٹنا لازمی ہے۔ کیوں کہ جب آپ وہ گلاب کو پانی ڈالیں گے تو وہ جو باقی زمین، وہ جو باقی گھاس ہوگا، وہ اس پانی کو کھینچ لے گا اپنی طرف۔ سو ڈیو ٹو دس آپ کا وہ جو ابھی گلاب ہے اس کو
وہ فیسلٹی نہیں میسر ہوگی تو وہ مرجھا جائے گا. سیم ایز اٹ کہ آپ کی لائف ہے، آپ کا زندگی. یہاں پہ اقبال بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں نقطہ نوری کے نام او ہدی است، زیر حاکمہ شرار زندگی است. اقبال فرماتے ہیں کہ نقطہ نور جو تیرا نفس ہے، جس کا نام خودی ہے، یہی نہ تیرے اور میرے بدن میں ایک زندگی کا باعث ہے. سو یہ ٹائم لمٹ اس کی کراس ہو رہی ہے، تو میں بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو لنک ہے اگلا وہ بھی اسی کے ساتھ نہ شیئر کریں. انہوں نے ٹائم لمٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، آپ کنٹینیو کریں. اوکے. اچھا، تو میں بات کر رہا تھا اقبال کی وجہ کہ ہمارے لیے دیکھیں، میں اس نہ صدی میں کوئی بڑا بھی شاعر رہنا، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اقبال کو اٹھاؤ. اقبال آپ کو حقیقی، میں کہتا ہوں ایک بڑے سے محدث، مولوی، مفسر ہیں، وہ بھی نظریات کو اور نفسیات کو اس طرح سے نہیں بیان کر سکے جس طرح اقبال نے بیان کیے. ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا شعر کہ نقطہ نوری کے نام او ہدی است، زیر حاکمہ شرار زندگی است. اقبال بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں کہ جو تیرا نفس ہے نا، جس کا نام خودی ہے، یہی تیرے اور میرے بدن میں زندگی کا باعث ہے. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہماری اچھی زندگی کا باعث ہے یا بری زندگی کا باعث ہے. تو دس از دا میننگ آف تزکیہ نفس کے ہمارا جو یہ تزکیہ نفس ہے، یہ جو لفظ نا تزکیہ، یہ نکلا ہے تزکا سے. ٹھیک ہے، قرآن میں آیت ہے نا قد افلاح من تزکا، تو یہ وہیں سے یہ لفظ بھی نکلا ہے کہ آپ کے نفس کا. تو محترم آپ سب سے میں پوچھوں گا بھی کہ اگر اس پہ آپ کا کوئی سوال. جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تزکیہ کے لیے کون سے کام ضروری ہوتے ہیں، مطلب ہم نے کون سے کام کرنے ہیں تزکیہ کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو تزکیہ نفس ہے نا، یا جو بھی نا دنیا کا انسانی لائف کا جو بھی ٹاپک ہے، جو بھی ایشو ہے، اس کے لیے سمپل سی میں ایک آیت آپ سب کے سامنے رکھوں گا، اور وہ آیت نہ سن کے میں کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور آپ کے سامنے کچھ بھی کافی نہیں رہے گا. وہ یہ آیت کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم آقا کی زندگی کو نا اٹھا لیں تو ہم نے جو تزکیہ ہے اس کو حقیقی معنوں میں پہچان لیں گے، یا جو بھی ابھی ٹاپک ہے نا لائف کا. اور اقبال یہاں پہ بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ. اقبال فرماتے ہیں کہ تم نہ تمام غیر خداؤں کی نفی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا جہاد کرو. اپنے نفس کے ساتھ جہاد ایسے کرو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل آپ کر لو، تو آپ اپنی زندگی کو بہترین انداز سے جی لو گے. آپ اپنے نفس کے ساتھ خوبصورتی سے اور آپ بہادری سے جہاد کر لو گے. اور یہاں پہ وہ حدیث بھی میں کروں گا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باقی صحابہ نا جہاد سے آئے واپس، تو آقا نے فرمایا کہ آپ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے. ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ جو جنگی جہاد آپ کر کے آئے ہو، اس جہاد سے بھی بڑا جہاد ہے، وہاں پہ لوٹ آئے ہو. اب آپ نے جہاد اکبر کرنا ہے، مین کہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور یہی آپ کا جہاد اکبر ہے. اگر آپ اپنے نفس کے ساتھ نہیں کرتے نا جہاد، تو آپ بھائی بالکل بھی نہیں کوئی جہاد، آپ کوئی لائف کی پیک پوائنٹ کو آپ نہ ٹچ ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے اقبال نے فرمایا کہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ، کہ پہلے اپنی خودی پہ تو نہ اپنا جو تلوار ہے، جہاد ہے، وہ تو اپنی نہ خودی سے کر. سو دین تم جو نہ تزکیہ ہے، تم اپنے تزکیہ نفس پہ کنٹرول پا لو گے، اور
دین تم پیک اور نہ سکسیس کی طرف چلے جاؤ. جی آپ نے جیسے ہمیں مختلف آیات اور احادیث کا حوالہ دیا ہے، تو آپ مزید تھوڑا قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر تزکیہ کو ایکسپلین کریں تو شاید اچھی سمجھ آ جائے گی. قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے بہترین آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی، بے شک اس نے کامیابی پا لی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. جب تک ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے، جب تک ہم اپنے آپ کے ساتھ ہم جہاد نہیں کر سکتے، جب تک ہم اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتے، اس وقت تک ہم نئی حقیقی معنوں کا کردار ادا کر سکتے، ہم بیسٹ وے کی طرف نہیں جا سکتے. ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک بڑا خوبصورت میں جملہ لکھتا ہوتا ہوں کہ بہترین مبلغ مطلب کہ تبلیغ کرنے والا بہترین مبلغ وہ ہے جو اپنے کردار کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے، جو اپنے کردار کے ذریعے. اب جملہ سمجھیے گا کہ جب تک ہم اپنے کردار کے ذریعے، ہم اپنے نفس کے ذریعے تبلیغ نہیں کریں گے، سو ہم پھر صرف گفتار کے غازی ہیں، ہم کردار کے غازی نہیں ہیں. سو ہمیں گفتار کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی ایسا بنانا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں انسپائریشنل پرسنالٹی بن سکیں. سو اس کے بعد بھی اگر آپ ایک اور جگہ قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو نیکی اور برائی کا رستہ دکھا دیا ہے. اب اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا ہے دس از دا رائٹ وے، دس از دا رانگ وے. اب یہاں پہ میں آپ سب کو سمجھاؤں کہ جب ایک انسان بالغ ہوتا ہے نا، جب ایک انسان بلوغت کی عمر میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو شعور عطا کر دیتے ہیں. کیا شعور؟ کہ دس از دا رائٹ، دس از دا رانگ، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. بٹ ہم پھر بھی اگر غلط راستے کو چوز نہ کریں تو پھر یہ ہمارا فالٹ ہے. تو جب اللہ رب العزت نے بتا دیا، اب آپ کو میں اپنے معاشرے کا بیڈ ہیبٹ بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں 30 سال کے بھی ہو جائیں نا تو کہا جاتا ہے کہ یہ بچے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یار ان کو پتہ نہیں ہے، ہمیں انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جاتا. جس کے باعث آپ دیکھیں آج کی یوتھ کو 95% یوتھ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، انہوں نے آگے کرنا کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. دس از دا فیکٹ کہ ہمیں شعور دے بھی دیا گیا لیکن ہم بظاہر تو آزاد ہیں مگر ذہنی غلام ہیں. ہمیں اپنی جو ذہنی غلامی ہے اس کو نکالنی پڑے گی، یہ بھی ہمارے نفس کا حصہ ہے. ہم ذہنی غلامی کو نکالیں گے تو ہم حقیقی معنوں میں جا سکیں گے. ادھر اقبال بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں کہ دانش حاضر حجاب اکبر است، بت فروشو بت پرستو بت کا رست. اقبال فرماتے ہیں، یہ میں اس کا آخری جو مصرع ہے اس کی میں یہاں پہ آپ سب کے سامنے نا بڑے خوبصورت الفاظ میں نا تشریح پیش میں کروں گا کہ بت فروشو بت پرستو بت کا رست. اقبال فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہی مرضی کے قوانین بنا کے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی ڈھال رہے ہیں. یہ دین حسنہ، یہ شریعت کو بلا بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں پورے شعر کی تشریح کروں نا اس کی تو نا سنیے گا کہ دانش حاضر حجاب اکبر است، کہ آج کل کے جدید ماڈرن لوگ ہیں نا، یہ جو ماڈرن جو طبقہ ہے، ان میں سے عشق رسول کی خوشبو تک نہیں آتی اور یہ نظریے کا بت بناتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں اور اسی کی پوجا کرتے ہیں. جو آخری شعر ہے میں یہ ٹاپک کے نا ریلیٹڈ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کے خواہشات، اپنی مرضی کے جو ہماری خواہشیں ہیں وہ قانون بنا کے تو ہم نے اپنی زندگی نہ گزارنا شروع کر دی ہے. ہم دین حسنہ کو بھول چکے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنی خواہشات کو اپنے نفس پہ قابو نہیں پانے دینا. اور یہاں پہ ایک حدیث کا مفہوم بھی نہ رکھوں گا کہ آقا فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے کہ جب تک تم اپنی خواہشات کو میری تعلیمات کے تابع نہیں کر دیتے اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو. سو فرسٹ آف آل ہمیں اپنی خواہشات کو پشت ڈال کے دین حسنہ پہ ہمیں چلنا پڑے گا، دین ہم پیک پوائنٹ پہ جا سکیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا تزکیہ کے لیے وحی کا علم ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں تزکیہ کے لیے وحی کا
علم اگر آپ یہ بات تو میں نے یہ آپ کو جو پچھلا پوائنٹ ہے اس میں کلیئر بتا دیا ہے کہ تزکیہ علم آیا ہی وحی کے ذریعے. ٹھیک ہے, جو تزکیے کے لیے یہ آیت یوز ہوئی ہے نا, قد افلح من تزکا, اگر یہ آیت نہ آتی ہمیں کیا معلوم. اس آیت میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ تم اس وقت فلاح پاؤ گے جب تم اپنے آپ کو پاک کر لو گے. سو فرسٹ آف آل ہمیں اپنے آپ پہ تلوار ہمیں چلانی ہوگی, اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ وہی دیکھیں نالج وہی قرآن پاک ہے جو آپ کے پاس ذالکل کتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ کتاب ہے, ایک عظیم کتاب ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب میں ہر ہوش اور تر کا علم موجود ہے. بس معاملہ یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. ہم لوگ قرآن پاک 30 ایک مہینے میں ختم کر دیتے ہیں, بٹ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک ہمیں کیا رہا ہے. ہمیں قرآن پاک نے ہدایت جو دی ہے وہ ہے کیا, اس میں لکھا کیا, ہمیں یہ معلوم نہیں ہے. ہم نے ریٹالائزیشن سسٹم بنایا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے بس. تو یہی چیز ہے کہ وہی کا علم ہونا لازمی, اور وہ ہو گیا. آگے آپ یہ بتائیں, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ تزکیہ ہمیں سیدھے راستے پر لاتا ہے, تو ساتھ ہمیں یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جو ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیتی ہیں, اور ہم خود کو راہ راست پر کیسے لائیں, اور ایسے لائیں کہ ہمیں دوبارہ مطلب ہم بھٹکے بھی نہ, ہم اس طرح مکمل طور پر اپنے آپ کو راہ راست پر لے آئیں. دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ نہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح نہ سر کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور شیطان جو ہے یہ ابلیس جو ہے یہ اتنی ہیوی چیز ہے نا کہ دیکھیں وہ انبیاء تھے, ٹھیک ہے, جو معصوم ہوتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نبی پاک نے کہا ہے کہ میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا تھا, لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا. ٹھیک ہے, ہر انسان کے ساتھ ہوگا شیطان, ایسی بات نہیں ہے, انسان خطا کا پتلا ہے, مگر ہمیں اس کے ساتھ نہ اب لڑنا ہے. اب لڑنا کیسے ہے؟ لڑنا ایسے ہے کہ آقا کی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہ کتاب اللہ کی کتاب, اور اسوہ حسنہ نہ سیرت مصطفیٰ حدیث قرآن و سنت, یہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, لیکن اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم بھٹک جاؤ گے. تو یہاں پہ میں آپ کو یہی میں بولوں گا کہ ہم اللہ کی رسی کو تھام کے رکھیں گے, ہم نہ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے, ہم آقا کی شریعت حسنہ کو فالو کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آقا کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے, تو ہم اس کو کیوں نہیں فالو کرتے. آقا کی زندگی کو فالو کر لیں گے ہم, تو ہم پہچان لیں گے زندگی کا حقیقی مقصد, ہم اپنے نفس پہ بھی قابو کر لیں گے, ہم اپنے نفس کے ساتھ ساتھ ہم فلاح کی طرف بھی چلے جائیں گے. لیکن اگر ہم نے چھوڑ دیا اللہ کی رسی, آقا کی سیرت کو چھوڑ دیا, تو ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے, اور ڈی ٹریک ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر ہم اتنا چھتر بھی پڑیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم بھٹکے نہ, تو سیرت مصطفیٰ اور کتاب اللہ یہ مت چھوڑے. جس نے دین کو چھوڑ دیا وہ بھٹک گیا ہے بس. جو دین میں رہے گا, ٹھیک ہے, جو وہ کہتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے, اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرم تیرے ہیں, کہ جس نے سیرت مصطفیٰ سے محبت کر لی. اب یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو, مطلب کہ آقا سے صرف باطونی محبت کرنی ہے ہمیں. ٹھیک ہے بھائی, ہم نے آقا کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کرنا ہے, ہم نے حقیقی معنوں میں کردار ادا کرنا ہے. ہم نعرہ ایزیلی لگا لیتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن بھائی غلامی رسول کے لیے یو شوڈ مسٹ ہیو امپلیمنٹیشن.
آپ میں عمل ہونا چاہیے. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ حاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اگر آپ عمل والے نہیں ہیں، باتونی ہیں، گفتار والے ہیں، تو یو آر زیرو. یو شوڈ مسٹ ہیو امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے، امپلیمنٹیشن ہوگی آپ کے اندر تو دین آپ فلاح پا جائیں گے. اور یہی چیز ہے کہ تزکیہ جو ہے، جو اپنے نفس کا کنٹرول ہے، وہ تب ہی کر سکیں گے آپ جب آپ دین حق کا جو نا دامن ہے وہ تھام کے رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ نا فلاح پائیں گے. لیکن جو پھرتے ہیں در سے آقا کے، تو وہ پھر خواہ مخواہ یوں ہی نہ در بدر ہی پھرتے ہیں. تو اس لیے آقا کی نہ شریعت اور کتاب اللہ جو سامنے رکھے گا، تو وہ انشاءاللہ نہ سکسیس وہ پائے گا. اور نفس کی جو ایک مین خوبی آپ نے وہ ایک پوائنٹ بھی ہوگا کہ اسلام میں نا تصور اخلاق جو ہے، یہ بھی ایک نفس کا حصہ ہے. تو آپ بتائیں اس پہ پھر کیا کہ اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس پہ بھی بات ہو سکتی. جی بولیں، حکم کریں، خاموش ہو. ان کے نیٹ ورک، ان کے سوال سے اس طرح نہیں ہے، اچھے طریقے سے ٹاپک سمجھ آ گیا ہے. لیکن ایک کوشچن ذرا ہٹ کے، مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہ کے بھی اپنے نفس پہ قابو نہیں پا رہے ہوتے. تو مطلب اب دیکھنے والا، آبزرو کرنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ یہ چاہ رہا بھی ہے لیکن نہیں قابو پا رہا. تو اب ہم لوگ کیا مطلب اس کے لیے کر سکتے ہیں؟ کچھ طریقہ بتا دیں، لائک ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے نا دل. وہ ایک جملہ تھا بڑے مزے کا کہ نا دل سے نکلی ہوئی آہ بھی اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہوگی آپ؟ دل سے نکلی ہوئی آہ بھی اثر رکھتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جو چیز آپ دل سے مانگتے ہیں نا، جو آپ خالصتاً مانگتے ہیں رب ذوالجلال سے، وہ چیز آپ کو ملتی ہے. اگر نہیں مل رہی، یا تو آپ نے صحیح مانگا نہیں ہے، یا پھر صبر کریں آپ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ نا رجوع کرتے رہیں اس ذات کے ساتھ، انشاءاللہ سکسیس ملے گی. آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نفس پہ قابو نہ پا سکیں. ہاں، قابو آپ پاتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، نو ایشو. بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ رحیم ہے، توبہ کریں. پھر گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، توبہ کریں. لیکن رجوع کرتے رہیں. یہ نہیں کہ بھائی چھوڑ ہی دیں اپنے آپ کو اپنے حال میں. نہیں، اپنا جو کنیکشن ہے وائی فائی کا، وہ اللہ رب العزت سے وہ کنیکٹ رکھیں آپ. انشاءاللہ آپ اپنا سکسیس پائیں گے. دل سے مانگے، دل سے نکلی ہوئی آپ ہی ایسا رکھتی ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا دل سے مانگی ہوئی چیز آپ کو ملے نا. یا تو نیت میں پھر کھوٹ ہوتی ہے بندے کے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگے. تو آپ کو یا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، تو آپ کو نا صبر پہ قائم رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو جو ہے رجوع اس کے ساتھ نہ رجوع اپنا کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ سکسیس پائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ ناکام. کیوں کہ میرے سونے رب کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہے. وہ ایک نان مسلم کو کھلا رہا ہوتا ہے، وہ ایک جو شرک اس کا کر رہا ہوتا ہے ان کو پال رہا ہوتا ہے. تو پھر ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ اپنے بندے کو نہیں نوازے گا؟ بندہ مانگے تو صحیح دل سے. کبھی ہم نے سحری اٹھ کے مانگا ہے، کبھی ہم نے رات کی نہ تنہائی میں رب سے مانگا ہے. رب تو کہتا ہے میں نہ رات کی تنہائی، رات کی نہ اپنا گہرائیوں میں رحمتیں زمین پہ اتار دیتا ہوں. تو کون ہے ہم میں سے جو وہ رحمتیں جا کے اپنا سمیٹتا ہے؟ ہم لوگ اپنے موبائلوں سے نکلیں گے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ کریں گے، سکسیس کی طرف جائیں گے، حقیقی معنوں کی طرف جائیں گے، کچھ سیکھیں گے. یہ میں تنقید نہیں کر رہا، یہ ہرگز کوئی نہ سمجھے میں. یہ میں ایک بیڈ ایوریج آف سوسائٹی بتا رہا ہوں، جو کہ ہمارے یہاں پہ بیڈ ایوریج آف سوسائٹی بتاتے وقت یہ قوم گھبراتی ہے. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے قولوا
قولاً سدیدا, سچی اور کھڑی بات کرو. کہنا سچی اور کھڑی بات کرو, آپ تو کرو کھڑی بات. بیڈ ہیبٹس آف سوسائٹی ہم جب تک نہیں بتائیں گے تو پبلک نہ کیسے سنیں گی. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم فضولیات کے لیے بے تحاشا ہوتا ہے, بٹ ہمارے پاس ٹائم راہ حق کے لیے نہیں ہوتا, جس کے باعث ہم لوگ آج اتنی اور زوال کا شکار ہیں. کوئی اور سوال کسی کا؟ سوری فار دا انکنوینئنس, میرا مائک ایشو آ رہا تھا, وہ آن نہیں ہو رہا تھا مائک. تو ابھی اتنے زیادہ ہمارے محترم یہاں پہ سامعین ہیں. جی اگر آڈینس میں سے کسی کا کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا, میرا ایک کوشچن ہے. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تزکیہ ایک باطنی قوت ہے, تو مطلب جو شخص بلائی یا نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے اس کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ہمیں پہلے اپنا تزکیہ کرنا چاہیے یا ہمیں پہلے دوسروں کے تزکیے کے لیے غور کرنا چاہیے؟ ہاں جی, کوئی اور سوال کسی کا؟ اب یہ میرا بھی انٹرنیٹ کہہ رہا ہے کہ تھک گیا ہوں میں. میں نے کوشچن کیا, شاید آپ نے سنا نہیں ہے. ہاں جی, میرا کوشچن یہ ہے کہ ہوسٹ کدھر چلے گئے ہیں؟ جی میں ہوسٹ ہی ہوں. بولیں, حکم کریں. جی میں بتا رہا تھا کہ ایک کوشچن ہے میرا آپ سے کہ جی. جو بھی شخص کسی خیر یا بھلائی یا نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے جس قوت کی ضرورت پیش آتی ہے وہ تزکیہ ہی ہوتا ہے. بالکل. تو ہمیں پہلے اپنا تزکیہ کرنا چاہیے یا ہمیں پہلے دوسرے لوگوں کو درست کرنا یا دوسرے لوگوں کو تزکیہ کرنے کی تلقین کرنی چاہیے؟ اچھا, ایک منٹ جسٹ پاز کیجیے گا. میں جیسل انٹرنیٹ کی نا تھوڑا سا کنیکشن ایشو کر رہا ہے, میں اس کو سیٹ کر لوں پھر آپ کو بتا دوں. جی وہ جیسے جب آپ اور آپ نے چلیں آپ کا انٹرنیٹ ایشو ہو, خود عمل کرنا چاہیے یا دوسروں کو کروانا چاہیے. تو یہاں پہ میں ایک ہی جملہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ بہترین مبلغ وہی ہے جو اپنے نہ کردار سے تبلیغ کرتا ہے. مطلب کہ بہترین تبلیغ کرنے والا وہی ہے جو اپنے کردار سے کرتا ہے تبلیغ, گفتار سے نہیں. گفتار کے غازی سب بنے ہوتے ہیں لیکن کردار کا غازی بننا یہی اصل خودی ہے آپ کی, یہی اصل پہچان ہے مرد مومن کی. تو ہمیں گفتار کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی ایسا بنانا ہے کہ ہمیں دیکھ کے نا, اب میں فرض کریں اب میں نماز نہیں پڑھتا, میں بھاشن دے رہا ہوتا ہوں لوگوں کو, یار تو نماز نہیں پڑھتا, تم نہیں پڑھتے, یہ ہے وہ ہے, لیکن وہ آگے سے یہ کہے بھائی نہ دوسروں کو نصیحت تو خود میاں فصیحت, وہ کہے گا خود تو پڑھتا نہیں ہے, ہمیں اٹھ کے ابھی بھاشن دے رہے. تو ہمیں ہماری بات کی برتھ, ہماری بات کی ویلیو اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی پرسنالٹی سے, اپنے کردار سے سامنے والے کو بدلیں گے, سامنے والے کو انسپائر کریں گے. ایک جو کامیاب انسان ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ انسپائریشنل پرسنالٹی ہوتا ہے. ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ انسپائریشنل پرسنالٹی اور انسپائریشنل کردار والا بندہ ہوتا ہے, صرف گفتار والا نہیں. سمجھ گئے؟ یہ باقی اقبال چلو آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے, بالکل کلیئر ہو گیا ہے. اپنے آج کے سیشن راہ راست کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھی اور کھڑی بات کرو. سو یو پیپل ہیو رائٹ ٹو سے اینی ٹائپ آف اوپینین, ٹو سے اینی ٹائپ آف مائنر ورڈ. آپ سب کو اجازت ہے, بولیے, سمجھا جاؤں.
آپ سب نا لیڈرز موجود ہیں, لیڈرز بنے, اللہ کے کرے کہ ہر کامیاب جو بھی کامیاب انسان ہے اس کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں. 3C کانسیپٹ میں لکھنے جا رہا ہوں. پہلا C کریٹیوٹی, دوسرا C کانفیڈینس, تیسرا C the main one thing is that کریکٹر. پہلا C میں نے کیا بتایا, تخلیقی دماغ. You should must have a creative mind. اگر آپ کے پاس تخلیقی دماغ نہیں ہے, آپ صرف نہ چھاپے مار ہیں, کاپی پیسٹر ہیں, تو آپ زیرو. آپ میں یہ جو کریٹیوٹی ہے یہ مسٹ ہونی چاہیے. دوسری چیز جو کہ اس وقت ہمیں چاہیے, میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں ہے, وہ ہے کانفیڈینس. You people should must have a confidence. Without confidence, you can't say any type of right or truthful, bitter truth word in front of public. آپ نہیں حق بات کہہ سکیں گے, تل حقیقت نہیں بیان آپ کر سکیں گے. The main one thing is that character. You should must have a character, best character. یہاں پہ ایک آیت میں نہ رکھوں گا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے. تو پھر ہمیں اخلاقیات کے طور پہ ہمیں اپنا کریکٹر اتنا اچھا بنانا چاہیے. یہاں پہ آخر میں ایک اپنا کالم ابھی لکھا تھا کہ if you hate me I shall love you because of it's not a Newton law, it's a character of my prophet, peace be upon him. جزاک اللہ خیر everyone. بہت بہت شکریہ, آپ سب نے اتنا قیمتی وقت نکالا, مجھے سنا, اس بندے ناچیز کو, اس خاکسار کو. اگر کوئی مائنر سے بھی غلطی ہوئی ہو مجھے فقیر سے, تو مجھے معاف کیجیے گا. نہیں سر, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے اور ہمیں ہر چیز کلیئر ہو گئی, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ہم سب اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں اس کے اوپر. اور یہ بات آپ لوگوں کو بڑی حیرانگی اور بہت ہی آپ لوگوں کو ہوگی, آسپیشیس فیلنگز آئیں گی کہ یہ ہو کیا گیا ہے. آپ سب سے اس وقت آئی ہوپ سو میں چھوٹا ہوں گا, میری ایج ہے 19 سال. اور پھر اجازت دیجیے اس فقیر کو, آپ سب نے اب سمجھا ہوگا کوئی انکل بیٹھا ہوا ہے لیکن انکل نہیں ہے. خوش رہیں آباد میں. اوکے سر, شکریہ, اللہ حافظ. اللہ